اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت. ناظرین، آج کا یہ ویڈیو نماز کے بہت ہی اہم اور ضروری مسائل والے ویڈیوز میں سے تیسرا ویڈیو ہے، یعنی اس کڑی کا یہ تیسرا پارٹ ہے، اور اس سے پہلے کے 2 ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں. ان کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، انہیں بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے. پہلے ویڈیو میں کل 13 ارکان نماز یعنی ان چیزوں کا بیان ہے جن کا نماز میں پایا جانا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو اس کی تلافی اور بھرپائی کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز ہی لوٹانا ہوگا. اور دوسرے ویڈیو میں کل 18 مفسدات نماز یعنی ان چیزوں کا بیان ہے جن کا کسی بھی نماز میں نہ ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نماز میں ہو جائے تو اس کی تلافی اور بھرپائی کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز ہی لوٹانا ہوگا. جبکہ آج کا یہ ویڈیو تیسرا ویڈیو ہے، اس میں واجبات نماز یعنی ان چیزوں کا بیان ہوگا جن کا ہونا کسی بھی نماز کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو نماز ناقص اور ادھوری رہ جائے گی. ناظرین، واجبات نماز میں سے کسی چیز کے نہ ہونے کی بھی 2 ہی صورتیں ہوں گی. نمبر 1، جان بوجھ کر کوئی شخص واجبات نماز میں سے کوئی ایک چھوڑ دے گا. حالانکہ عموماً جان بوجھ کر کوئی شخص نہیں چھوڑتا، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے چھوڑ دے تو نماز ناقص اور ادھوری ہو جائے گی، اور پوری طرح نماز کو مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز ہی لوٹانا ہوگا. جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ واجبات نماز میں سے کوئی ایک یا چند واجبات نماز بھول کر چھوٹ جائیں اور نماز میں نقصان اور ادھورا پن آ جائے، تو اس صورت میں شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ نماز کے اندر ہی اندر سجدہ سہو کے ذریعے اس کمی کی تلافی اور بھرپائی کی جا سکتی ہے. اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں تحیات کے بعد صرف داہنی طرف ایک سلام پھیر کر 2 سجدہ کرے اور پھر تحیات، درود اور دعائے معصورہ پڑھ کر نماز مکمل کر لے. اب رہی بات کہ واجبات نماز کتنے اور کیا کیا ہیں، تو آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں. ناظرین، واجبات نماز کل 14 ہے، جو کچھ اس طرح ہے. نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یعنی قرآن پڑھنا جو سورہ فاتحہ کے علاوہ. نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا، یعنی کوئی سورہ یا چھوٹی 3 یا بڑی 1 آیت پڑھنا. نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. نمبر 5، قرات، رکوع اور سجدوں وغیرہ میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو پہلے ہے ان میں سے اسے پہلے اور جو بعد میں ہے اسے بعد میں کرنا. نمبر 6، قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 7، جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھ جانا.
नंबर 8 तादील अरकान, यानी रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9 कादे ऊला करना, यानी 3 या 4 रकत वाली नमाजों में 2 रकतों के बाद तशहुद यानी तहियात पढ़ने के बकद्र बैठना। नंबर 10 दोनों कादों में तशहुद यानी तहियात पढ़ना। नंबर 11 इमाम साहब को ज़ोहर और असर की नमाज में आहिस्ता यानी खामोशी के साथ कुरान पढ़ना। और इन दोनों के अलावा दूसरी नमाज़ों जैसे फज्र, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन और रमज़ान शरीफ की तरावीह और वित्र में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना। नंबर 12 लफ्ज़ सलाम से नमाज को ख़त्म करके नमाज से निकलना। नंबर 13 नमाज वित्र में क़ुनूत के लिए तकबीर कहना और क़ुनूत पढ़ना। नंबर 14 ईदैन की नमाज में 6 ज़ायद तकबीर कहना। ये कुल 14 वाजिबात हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भूल कर छूट जाए तो शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि उसकी तलाफ़ी और भरपाई सजदा सहव से कर ली जा सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा नमाज के बहुत ही अहम और ज़रूरी मसाइल वाले वीडियोज़ में से तीसरा वीडियो है जो वाजिबात नमाज से मुताल्लिक़ है। इसके पहले के 2 वीडियो, पहला अरकान नमाज और दूसरा मुफसिदात नमाज से मुताल्लिक़ है, उन्हें भी ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि पूरे तौर पर नमाज को सही रखने और करने का तरीक़ा और ढंग मालूम हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे नदवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ़क़त वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।